بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یزید پر لعنت کرنے کے مسئلہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یاد رکھیے ہمارا مقصد کسی کو جواب دینا یا کسی کے موقف کا رد کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ہم سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں ان کی معلومات میں اضافے کے لیے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیہ بینہ میں بالکل واضح طور پر اللہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، یعنی ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کا عقیدہ، ان کا کردار اگر وہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کا کیا مقصد ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ابن آدم شرک کر کے اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ زمانے کو گالی دے کر اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَا الدَّارُ، زمانہ تو میں ہوں۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں عقیدے کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، وہ چیزیں مان کر یا وہ عقیدہ رکھ کر انسان اللہ کو اذیت دینے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں انبیاء اور رسول، جن کو اللہ نے تبلیغ دین کے لیے مبعوث فرمایا، ان کو جھٹلا کر انہیں تکلیفیں پہنچا کر بھی انسان اللہ کو اذیت دینے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو اذیت دینے کا مقصد یہ ہے جو دین وہ لے کر آئے، جو تبلیغ انہوں نے کی، اس دین کا انکار کرنا، اس شریعت کو پامال کرنا، ان کے فرامین پر عمل نہ کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کو اذیت دینے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید ترین اذیت کا باعث بنتی ہے وہ کیا ہے؟ طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت خرج النبی من بیت عائشہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے آپ باہر نکلے، فمر علی بیت فاطمہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس گئے، فسمع حسینا یبکی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کی آواز سنی جو کہ رو رہے تھے، بچپنا تھا، آپ بچے تھے اور رو رہے تھے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے جب ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا، الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ کیا تو نہیں جانتی کہ اس کا رونا میرے لیے باعث اذیت ہے؟ یعنی حسین روتا ہے تو اس سے مجھ محمد کو اذیت پہنچتی ہے، تو اگر امام حسین بچپنے میں وہ اپنے گھر میں بغیر کسی تکلیف کے روئیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تو پھر میدان کربلا میں اگر انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر ان کے سامنے ان کے کنبے کے سارے مردوں کو شہید کر کے پھر ظلم و ستم کے ساتھ انہیں بھی شہید کر دیا جائے، تو آیا یہ عمل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنا ہوگا؟ یقیناً شدید ترین اذیت کا باعث بنا ہوگا۔ اور پھر اس آیت کے زمرے میں وہ سارے لوگ آگے کہ جنہوں نے امام علی مقام کی شہادت میں اور شہدائے کربلا کو اذیت دینے میں کسی بھی طرح سے اپنا کردار ادا کیا، ان لوگوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول پاک کو اذیت پہنچائی در حقیقت اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور ان پر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت۔ لہذا یزید اور اس کے جتنے بھی آبان و انصار تھے، اس کا جو بھی جتھا اور گروہ تھا، وہ سب کے سب جو امام علی مقام کی شہادت میں شریک ہوئے، ان سب پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اس آیہ بینہ کے مفہوم سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی اسے کتاب القدر کے اندر لے کر آئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کے افراد پر لعنت فرمائی۔ فرمایا 6 افراد ایسے ہیں جن پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور تمام انبیاء کرام بھی ان 6 قسم کے افراد پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے سنیے اور دیکھیے کہ یزید کہاں شامل نہیں ہے۔ پہلا بندہ، فرمایا اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اس پر میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت اور تمام انبیاء کرام کی بھی لعنت۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا شخص۔ تیسرے نمبر پر طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے والا شخص، یعنی اپنی طاقت کے بل بوتے پر
غلبہ حاصل کرنے والا شخص، اور اس کا مقصد بھی بیان فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے اسے عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا، اور اسے ذلیل کرے جسے اللہ نے عزت پہنچائی۔ تو یزید نے طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کیا، اور پھر اس نے کمینے قسم کے لوگوں کو عزتیں دی اور گورنریاں دی، عہدے دیے، اور انہیں جو ہے وہ انعامات و اکرامات سے وہ نوازتا رہا۔ اور امام علی مقام اور آپ کا پورا گھرانہ جسے اللہ نے عزت دی تھی، انہیں جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی گئی، اور ان کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی ہمیشہ وہ کوشش کرتا رہا، اور بالآخر ان کو اسی پاداش میں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے والا شخص، تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا، اور اسے ذلیل کرے جسے اللہ نے عزت بخشی ہے، ایسے شخص پر مجھ محمد کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، اور تمام انبیاء کی بھی لعنت ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا۔ پانچویں نمبر پر فرمایا میرے کنبے میں اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا، اور چھٹے نمبر پہ فرمایا میری سنت کو ترک کرنے والا۔ یہ 6 قسم کے جو افراد ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، اور تمام انبیاء کرام کی لعنت ہے۔ تو دیکھیے اگر سب میں ان 6 میں سے میرے علم کے مطابق تو یزید ان 6 کی 6 قسموں میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ یہ سارے جرائم اس کے اندر موجود تھے، لیکن اگر کوئی 6 کی 6 نہیں بھی مانتا، ان میں سے صرف اس کو مان لے کہ طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے والا، اور پھر اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا، جس طرح اس نے بیت اللہ شریف کے تقدس کو پامال کیا، مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا، اور پھر میری سنت کو ترک کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا تارک تھا یہ شخص، اس پر پوری امت کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کرتا رہا۔ تو اس حدیث پاک کی ضمن میں یزید جو ہے وہ پکا لعنتی ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، اور تمام انبیاء کرام کی بھی لعنت ہے، اس لیے کہ ساری برائیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جب شہادت امام حسین کی خبر ام المومنین تک پہنچی تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ غزوہ وذلوہ لعنہم اللہ، انہوں نے امام علی مقام کو دھوکہ دیا، ان کی بے توقیری کی، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، یزید پر اور اس کے اعوان و انصار پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمائی ہے۔ پھر ائمہ اربع امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق 2 قول ہیں، امام مالک کے بھی 2 قول ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے بھی 2 قول ہیں۔ تلویح و تصریح، یعنی وہ اشارتاً بھی یزید کو لعن طعن کرنے کے قائل تھے، اور تصریحاً بھی یعنی بالکل واضح نام لے کر جو ہے وہ لعنت کرنے کے قائل تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی، امام مالک بھی، اور امام احمد بن حنبل بھی۔ امام احمد بن حنبل کے تو بعض اقوال جو ہیں وہ یزید کے کفر پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ تو یزید کو کافر سمجھا کرتے تھے، اور اس حوالے سے وہ اس پر بالکل لعنت کو جائز سمجھتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ہی قول ہے، وہ بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یزید کو لعنتی سمجھتے تھے، اور ان پر صراحتاً امام شافعی یزید پر صراحتاً نام لے کر جو ہے وہ لعنت کرنے کے قائل تھے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر، بہت بڑا نام ہے، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر واقعہ کربلا کا تذکرہ کرنے کے بعد، اور پھر اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ جب امام علی مقام کا سر انور یزید کے سامنے رکھا گیا تو پھر یزید نے جو وہاں پر اشعار پڑھے اور جو حرکتیں کی، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ فہذا ان قالہ یزید بن معاویہ فلعنۃ اللہ علیہ ولعنۃ اللعنین، کہ اگر یہ جو شعر ہے یہ یزید بن معاویہ نے کہا ہے تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ یہ حافظ ابن کثیر کا موقف ہے۔ پھر علامہ سعد الدین تفتازانی عقائد کے باب میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہمارے مدارس کے نصاب میں بھی بطور نصاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح المقاصد کے اندر لکھا کہ اہل بیت اطہار پر ڈھائے جانے والے مظالم پر اہل زمین اور آسمان نے آنسو بہائے، پہاڑ لرز اٹھے، چٹانیں پھٹ گئیں، اور یزید کا ظلم و جبر ہمیشہ کے لیے زمین کا سینہ داغدار کر گیا۔
فلعنۃ علی من باشر او رضی او سعی، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ہر اس پر جو بھی اس مارکے میں شامل ہوا، جو اس پر راضی ہوا، یا کسی بھی اعتبار سے اس نے واقعہ کربلا میں کوشش کی امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی شہادت میں، ان کو ستانے میں، ان پر ظلم و ستم کرنے میں، کسی بھی اعتبار سے جس نے کوشش کی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ علامہ سعد الدین تفتزانی کا موقف ہے۔ اسی طرح آپ ہی نے شرح عقائد نصفی میں، جو بڑی معتبر کتاب اہل سنت کے عقائد میں مانی جاتی ہے اور مدارس کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں آپ نے لکھا واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر به او اجازہ ورضی به، کہ اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے علماء کا کہ اس شخص پر لعنت کرنا جائز ہے جس نے امام علی مقام کو شہید کیا یا شہید کرنے کا حکم دیا، یا اس آپ علیہ السلام کی شہادت کو جائز سمجھا، یا آپ کی شہادت پر وہ خوش ہوا یا راضی ہوا، اس پر لعنت کرنے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ یزید کے قتل حسین پر راضی ہونا اور خوشی منانا اور اہل بیت اطہار کی توہین کرنا یہ متواتر المعنی ہیں، اگرچہ ان کی تفصیل خبر احاد سے ثابت ہے، یعنی مانوی اعتبار سے یہ حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تفصیل جو ہے وہ خبر احاد سے ثابت ہے۔ پھر آپ نے اس پر مزید فرمایا کہ فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنۃ اللہ علیہ وعلی انصارہ وآبانہ، کہ ہم تو اس کے معاملے میں کوئی بھی توقف نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس کے ایمان کے معاملے میں بھی توقف نہیں کرتے۔ لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، وعلی انصارہ، اس کے تمام انصار، اس کے معاونین پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وآبانہ، اور اس کے پورے گروہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی جو واقعہ کربلا میں شامل ہوا، جس نے اپنا کردار ادا کیا، جس طرح سے بھی وہ اس میں شامل رہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح عقائد کے اندر اپنا موقف بیان کیا۔ تو ان تمام جو دلائل ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے، اور یزید صبح قیامت تک لعنتی رہے گا۔